بالکل سادہ سی بات یہ ہے کہ آسرے کا ایک معنی رحمت بھی تو ہے. اب سادہ لوگ، بالکل جاہل لوگ جو بیچارے ایک جماعت بھی نہیں پڑھے، وہ جب اپنی دکانوں پہ صبح جاتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا آسرا ہے. آسرا رحمت کا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر جس کی رحمت کا آسرا کائنات کو ہے، اس مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تیری اور میری بیٹی کو میرے لیے تیرے لیے رحمت قرار دیا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹا آئے تو نعمت ہے، بیٹی آئے تو رحمت ہے. پھر تفصیلاً فرمایا بیٹا بھی رحمت ہے مگر بیٹا ایک رحمت ہے، بیٹی 7 رحمتیں ساتھ لاتی ہے. میں بڑا کبھی کبھی سوچ کے پریشان ہوتا ہوں، حیران ہوتا ہوں ان دوستوں کے سوالوں پر کہ آپ کی اور میری، ہم گناہ گار لوگ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے 1500 سال کے بعد آنے والے لوگ، ہم گناہ گار لوگ 1000 قسم کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، گناہ صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے ہم میں پائے جاتے ہیں. ہماری بیٹی ہمارے لیے اگر 7 رحمتیں لاتی ہے تو بابا کبھی تسلی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، مصطفیٰ کی بیٹی مصطفیٰ کے لیے رحمت نہیں ہے؟ اگر آپ اس امت کو کفر کی دلدل سے نکالنا چاہیں اور ان کو وہ جواب دینا چاہیں کہ یہ لوگ تذبذب کا شکار نہ رہیں، یہ سیدھے سیدھے ان کو اسلام سمجھ میں آتا رہے، تو بابا کیا حرج ہے اگر آپ سیدھی سیدھی ان کو بات بتا دیں؟ اگر کوئی کہے کہ مصطفیٰ نبی آسرا کل جہان دا اور نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی، تو اس کا جواب یہ بھی تو بنتا ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی خود مصطفیٰ کے لیے رحمت ہے، مصطفیٰ کائنات کے لیے رحمت ہے، اور مصطفیٰ کی بیٹی مصطفیٰ کے لیے رحمت ہے. تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل سکتا ہے. پھر اگر آپ یہاں پہ نہ رکیں، اس جگہ پہ آپ اختلاف کریں، تو پھر میں آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے آپ کو اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں سے اور بالخصوص امت مسلمہ سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین اے آمنو، اے ایمان والو. اب یہاں ہر بندے کو مخاطب نہیں فرمایا اے وہ لوگو جو میرے ساتھ ایمان کا اقرار کر چکے ہو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. تم پہ کوئی مصیبت آ جائے، تم پہ کوئی مشکل گھڑی آ جائے اور تمہیں استعانت چاہیے، تمہیں مدد چاہیے، تو کیا کرو؟ فرمایا مدد 2 چیزوں سے لو. کس چیز سے؟ فرمایا پہلے بالصبر، صبر سے لو، والصلاۃ، اور صلاۃ سے لو. اگر کوئی استعانت صبر سے لینا چاہے تو صبر وہ ہے جو کیا جاتا ہے، اور صبر کرنے والے کو صابر کہتے ہیں. کائنات کے سارے صابروں کا سردار حسین ہے، اور حسین معرض وجود میں ہی نہیں آ سکتا اگر مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود نہ ہوں. آپ نہ ہوں تو حسین کا ہونا مشروط ہے سیدہ کائنات کے ہونے سے. پھر بھی آپ کے سوال کا آپ کو جواب ملتا ہے. اگر آپ استعانت صبر سے لینا چاہیں تو کائنات کے صابروں کا سردار حسین ہے، اور حسین کے ہونے کی وجہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے. اگر آپ استعانت نماز سے والصلاۃ اور نماز سے لینا چاہیں تو بابا نماز تب تک نماز نہیں ہوتی جب تک اس میں درود نہ پڑھا جائے. امام نسائی نے فرمایا تھا اے اہل بیت اطہار، آپ کے عرفہ والا مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی بھی شخص کی اس وقت تک نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اہل بیت اطہار آپ پہ سلام نہ بھیجے، آپ پہ درود نہ بھیجے. اگر آپ استعانت کا معنی مدد ہے، مدد کو آسرا کہتے ہیں. اگر آپ استعانت صبر سے لینا چاہیں، اگر آپ کا آسرا، سادہ لفظوں میں بات کروں، اگر آپ کا آسرا صبر ہو
تو صابرین کا سردار حسین ہے تو بھی مشروط ہے سیدہ کائنات سے، پھر بھی آپ کے سوال کا جواب ملتا ہے۔ اگر آپ کی استعانت، آپ کی مدد، آپ کا آسرا آپ نماز سے لینا چاہیں تو نماز درود کے بغیر نہیں ہوتی۔ درود مشروط ہے آل کے ساتھ، آل ہے تو درود پڑھا جائے گا، درود مشروط ہے آل کے ساتھ۔ اور بھائی جان، جتنے بھی سامعین میرے سننے والے اور میرے اعتراض کرنے والے پیارے بھائی ہیں، بات یاد رکھیے گا، درود مشروط ہے آل کے ساتھ، اور آل مشروط ہے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ۔ اولاد علی سید نہیں، حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد بھی شادیاں ہوئی تھیں، مگر ان شادیوں کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی وہ سید نہیں، نہ وہ سید کہلاتی ہے، کیونکہ وہ خون رسول نہیں۔ لہٰذا اگر آپ نماز سے لینا چاہیں گے استعانت، تو استعانت کا معنی آسرا ہے، مدد ہے۔ نماز ہے تو نماز مشروط ہے درود کے ساتھ، درود مشروط ہے آل کے ساتھ، آل مشروط ہے سیدہ کائنات کے ساتھ۔ تو اگر سیدہ کائنات نہیں تو آل نہیں، آل نہیں تو درود نہیں، درود نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو استعانت نہیں۔ جب استعانت کا معنی مدد ہے اور مدد کا معنی آسرا ہے، تو جب کائنات کا آسرا سیدہ کائنات ہیں تو بابا کائنات میں مصطفیٰ بھی شامل ہیں۔ آپ بات کو ہر بار، ہر سوال کو الٹی دماغ کی الٹی جو ہے نا آپ کی معاملات، دماغ کی گنگا کو الٹی نہ بہنے دیا کریں۔ سوال کا سیدھا سیدھا جواب بنتا ہے، خدا را اس امت کو مسلمان بنائیے، اس امت کو کافر ہونے سے بچائیے۔ آپ کے جتنے فتوے ہیں وہ مسلمانوں کو کافر بنانے پہ والے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے کافر نہ بنائے ہوتے تو کم از کم آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی۔